صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 755. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر ہیں. بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں. وہ نماز بھی پڑھا رہے ہیں تو کچھ لوگوں نے ان پر اعتراض کیا کہ ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا. جیسا کہ اپنے یہاں بھی ایسے لوگ ہیں مسجد میں، مولوی صاحب بھالو نا، صحیح نہیں جانتے مولانا صاحب. اچھا 15 سال ان لنگی گھسی ہے، محنت کر کے پڑھا ہے، مولانا کو نماز پڑھانا نہیں آتا. اپنے یہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتا رہے اگر مولانا صاحب امامت کریں گے تو میں مسجد کو چھوڑ دوں گا. اور کتنے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں، جا کے گاؤں گھر میں دیکھ لیجیے آپ. جب تک مولانا رہیں گے میں مسجد نہیں جاؤں گا، اور زیادہ غصہ دلائیے گا تو مسجد تو چھوڑے ہی، وہ نماز بھی چھوڑ دیں گے. زیادہ غصہ دلائیے گا تو مسجد تو چھوڑے ہوئے نماز بھی چھوڑ دیں گے، اور اگر زیادہ مانگیے گا اللہ کے راستے میں دیجیے تو وہ چہرہ بھی آپ کو نہیں دکھائیں گے. اب آپ ہی بتائیے، بیٹی بے نمازی ہے وہ چلے گی، بیٹا بے نمازی ہے چلے گا، جورو بے نمازی ہے چلے گا، مولانا صاحب نمازی ہے وہ نہیں چلیں گے. امام صاحب آج اپنے یہاں امام کی اہمیت کیا بھائی؟ مولوی صاحب کی اہمیت کیا؟ اب آپ ہی بتائیے، مولانا لوگ زیادہ کماتے ہیں یا سرکاری لوگ زیادہ کما رہے ہیں؟ اب ایسے کچھ بولوں گا تو لوگ بولتے ہیں مولانا صاحب آپ ہنساتے ہیں. آپ دیکھیے آپ لوگ ہنس پاتے کہ نہیں پتہ نہیں، یعنی اردو کتنی جلدی آپ سمجھ پائیں گے. ایک مولانا صاحب کی تنخواہ تھی 5000. کتنی تھی سیلری؟ 5000. اور ایک سرکاری کی تنخواہ تھی 25000. تو یہ 25000 والے مولانا صاحب سے جن کی 5000 تھی مذاق بہت کرتے تھے. مولانا صاحب آپ کے 5000 میں بڑی برکت ہے، بڑی برکت ہے. ارے ہے 5000 اور بڑی برکت؟ اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ مولانا لوگوں کے پاس بچے زیادہ ہیں یا ہم لوگوں کے پاس بچے زیادہ ہیں؟ ہے نا؟ ہمارے پاس تو بچے کیسے ہیں؟ ایک کے بعد ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں. صحیح ہے نا؟ ایک کے بعد ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں. الحمدللہ مولانا لوگوں کے پاس کم سے کم آدھا درجن 1 درجن تو ہے الحمدللہ. وہی 5000 پہ پل رہے ہیں. تو مولوی صاحب نے بھی ایک مرتبہ مذاق کر لیا. بھئی اگر مولوی صاحب مذاق کر لے تو شرمائیے گا نہیں. مولوی صاحب وہ حدیث یاد دلائیے گا، میں اسی پر اٹکا ہوں ابھی بخاری شریف پر. جیسے اگر میں بھول جاؤں تو یاد دلا دیجیے گا، ابھی اس کو لے کے چل رہا ہوں. تو وہ صاحب نے بھی مذاق کر لیا کہ امام صاحب آپ کی تنخواہ 5000، میری تنخواہ 25000، لیکن 25000 میں برکت نہیں ہے، آپ کے 5 میں بڑی برکت ہے. تو مولانا صاحب نے کہا کہ اگر واقعی اتنی ہی برکت ہے تو آئندہ مہینے سے میری 5 آپ لے لیجئے اور اپنی 25 ہم کو دے دیجئے. تو بولے یہ نہیں ہوگا پھر. ارے تو یہ کیسی برکت ہے بھائی؟ یہ کیسے ہوگا؟ یہ نہیں ہوگا. سمجھ گیا؟ اچھا آپ ہی بتائیے، بکرے کے اوپر لکھا رہتا اللہ محمد، وہ بکرا کتنے میں بکے گا؟ بقرعید میں بکرا بکتا ہے جس کے اوپر اللہ محمد لکھا رہے، وہ کہاں معلوم کہاں سے لکھ کے چلا آتا ہے؟ لاکھوں میں بکے گا. اور حافظ قرآن کے سینے میں پورا قرآن موجود ہے تو تراویح میں کم سے کم 10 لاکھ روپیہ تو ملے گا الحمدللہ. دیکھیے سنبھال کے بھائی، دیکھیے مولانا صاحب گھما رہے ہیں لگ رہا ہے. بھائی جب پورا قرآن سینے میں موجود ہے تو 10 لاکھ ملنا چاہیے تراویح پڑھانے کا؟ نہیں. تو قرآن سے محبت ہے ہمیں اور آپ کو، یا ران سے محبت ہے کھانے والا؟ آپ ہی بتائیں، ران سے محبت ہے یا قرآن سے محبت ہے؟ قرآن سے. 3 دلیل دے کر ابھی نیچے کر دوں گا کہ قرآن سے محبت ہے یہ نہیں ہے. اچھا قرآن کا ٹیوشن زیادہ مہنگا ہے یا انگلش ٹیوشن زیادہ مہنگا ہے؟ تو قرآن سے کیسے محبت ہوئی بھائی؟ قرآن پڑھ ران بولے ہیں آپ؟ اچھا سوری میں سمجھ نہیں سکا. یعنی ران سے مطلب کھانے والا ران، اس سے بڑی محبت ہے. اور قرآن سے ٹیوشن دیکھیے کس کا مہنگا ہے؟ انگلش والا. اور ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن. سو گڈ. فٹافٹ بولنے کا ایک دو. واہ بڑا مہنگا ہے. قرآن سے محبت ہے الحمدللہ. یہ سب علاقے میں لوگ ذرا دین سے جڑے ہوئے ہیں، بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، ورنہ اب تو اسکول کا ایک سسٹم چلا ہے میرے بھائی ہو. اس لیے علماء کی عزت کیجئے، احترام کیجئے. ابھی وہی میں اٹکا ہوں بخاری شریف کی حدیث پر، ابھی میں شروع کیا تھا. تو مسجد میں کچھ چھٹ کھوپڑی، جانتے چھٹ کھوپڑی؟ بنگلہ میں کیا بولیں گے چھٹ کھوپڑی کو؟
چھٹ کھوپڑی سمجھ گیا نا؟ چھٹ کھوپڑی مطلب الٹی کھوپڑی کا. کچھ لوگ اپنے مسجد میں بھی ایسے لوگ آتے ہیں جو الٹی کھوپڑی کے ہوتے ہیں. ان کو صرف امام سے ہی تکلیف ہے, مؤذن سے ہی تکلیف ہے, خادم صاحب سے تکلیف ہے, اپنے بیٹے سے کوئی تکلیف نہیں. اب ایک آدمی تھا, اسے بخاری شریف کی حدیث میں سنا رہا ہوں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. انہوں نے کیا کیا, سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے ہٹا دیا اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کر بھیجا. پھر اس کے بعد ایک ٹیم بیٹھائی. اس ٹیم نے ریسرچ کیا, جانچا, دیکھا کہ بھائی واقعی ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا کیا؟ آج اپنے یہاں ٹیم نہیں بیٹھتی ہے. اگر ایک مسجد میں امام صاحب 6 مہینے میں بدلی نہ ہو تو وہ امام ہی نہیں ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ اور اگر 5 سال 10 سال امام صاحب ایک مسجد میں ٹک گئے, جبکہ پوری دنیا میں سب سے مشکل کام ہے امامت کرنا, 24 گھنٹے ان کو رہنا پڑتا ہے, آندھی ہو, طوفان ہو, فساد ہو, کچھ بھی ہو, مائک سے آواز وہ دیں گے. شیخ صاحب اسی حدیث پر اٹکا ہوں, اگر نکل گیا تو پھر لوٹا دیجیے گا. ایک مرتبہ مؤذن صاحب نے اذان دی, اللہ اکبر اللہ اکبر, اذان ہو گئی. مسجد میں کوئی نہیں آیا. اور فجر میں کہاں آتے ہیں آپ ہی بتائیے؟ جبکہ ہارن سے اذان ہو رہی ہے, مائک سے اذان ہے, مسجد میں آ رہے ہیں کیا؟ چلیے. تو مؤذن صاحب نے دوبارہ اذان دے دی تو پوری مسجد بھر گئی. سمجھانے کے لیے, ارے یہ ڈبل اذان کاہے دے رہے ہیں آپ؟ یہ ڈبل اذان دے رہے ہیں, یہ کیسے مؤذن صاحب ہیں یہ؟ بولے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے دیا ہوں. کتنے لوگ ہیں؟ تو اگر ڈبل اذان ہو جائے تو ہم لوگ جائیں گے ہی سمجھانے کے لیے. سمجھانے کے لیے جائیں گے نہیں جائیں گے؟ سمجھانے کے لیے جائیں. لیکن ایک اذان ہو تو نماز کے لیے نہیں جائیں گے. میرے بھائیو, اللہ کی مدد کیسے آئے گی آپ ہی بتائیے؟ آج دعائیں ہو رہی ہے پوری دنیا میں, آمین بولنے والا فجر میں کوئی ہے ہی نہیں. ہماری مسجدیں خالی ہے, ویران ہے. دعا کیسے قبول ہوگی آپ ہی بتائیے؟ کون دعا کرے گا؟ کب اللہ کا عذاب ہم پر آ جائے, اور اللہ کا عذاب آ رہا ہے. کبھی سیلاب آ گیا, پورا سب کچھ تہس نہس ہو گیا, پھر بھی ہم اور آپ نہیں مانتے. مسائل پیدا ہو گئے. ابھی اسی حدیث پر اٹکا ہوں. امام کی عزت کرنا سیکھیے, احترام کیجیے. امام صاحب کی دعا بھی لگتی ہے, امام صاحب کی بد دعا بھی لگتی ہے. یہ حدیث میں نے ایک جگہ سنائی تو 2 آدمی میں جھگڑا تھا, امام صاحب میں ایک دوسرے آدمی. یہ حدیث سننے کے بعد دونوں آدمی آ کے گلے ملے اور رونا شروع کر دیے. تو آپ سب کو بھی میں کہتا ہوں, اگر آپ نے بھی کسی مولوی صاحب سے, امام صاحب سے کچھ مسئلہ کر رکھا ہے, اللہ کے واسطے معافی تلافی کر لیجئے. اگر امام صاحب بد دعا دے دیں گے تو آپ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. سن لیجئے یہی حدیث. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی بیٹھائی. اس کمیٹی نے سرچ کیا. ایک آدمی کھڑا ہوا, اسامہ بن قتادہ. اس نے کہا ہاں ان کو تو نماز پڑھنا نہیں آتا, یہ صحیح تقسیم نہیں کرتے, جہاد فی سبیل اللہ میں نہیں نکلتے. اچھا. اس کے بعد سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا اے اللہ یہ آدمی جھوٹا ہے اور دکھاوے کے لیے کھڑا ہوا ہے. اے اللہ اس کی فقیری بڑھا دے, یعنی اس کو غریب بنا دے. اے اللہ اس کو فتنے میں ڈال دے, اس کی عمر لمبی کر دے. 3 بد دعا دے دی. عمر لمبی کر دے, غریب بنا دے, آزمائش میں ڈال دے. اب غور کیجیے گا میرے بھائی ہو. کچھ دنوں کے بعد وہ بد دعا اس کو لگ گئی. امام صاحب کی بد دعا لگ گئی. اس لیے امام کی بد دعا سے بچیے. لگ گئی بد دعا. بد دعا لگی. وہ راستے میں جا رہا تھا اور جاتا تھا لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا, اور اس کے یہ جو بھاؤں کے بال ہے نا, بھاؤں کے بال, یہ بھاؤں کے بال اندر گھس گئے. اندر یہ بھاؤں کے بال ہے, یہ اندر گھس گئے اور وہ دم غریب ہو گیا, فقیر ہو گیا. اور وہ کہتا تھا مجھے سعد بن وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے. اس لیے میرے بھائیو دعا لیجئے, بد دعا مت لیجئے. تو پتہ یہ چلا کہ احترام کرنا سیکھیے, اپنے علماء کی عزت کرنا سیکھیے. ارے ان کی تنخواہ اچھی رکھیے بھائی, ان کے پاس بھی بال بچے ہیں, کہاں سے کھائیں گے پیئیں گے؟ اچھا یہ بتائیے مولانا لوگ کے بچے بیمار پڑتے کہ نہیں پڑتے؟ نہیں پڑتے ہیں. وہ اسٹیل کے بنے ہوئے ہیں, ہوا پی پی کے زندگی گزارتے ہیں. مولانا لوگ کھاتے پیتے نہیں ہیں. کھاتے پیتے ہیں؟ ہاں دیکھا آپ نے کھاتے پیتے؟ ارے وہ تو ہوا پی کے رہتے, ان کو کھانے پینے کی کیا ضرورت ہے؟ خیال رکھیے, ذرا احترام کیجئے.
اچھا ایک دعا اور سنا دیتا ہوں. متولی صاحب نے ایک مرتبہ امام صاحب سے کہا کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیجئے. کون سی دعا؟ اے اللہ میرے بیٹے کو اچھی نوکری دلا دے. اب جب دعا ہو رہی ہے اچھی نوکری دلا دے تو ساتھ میں یہ بھی دعا ہو گئی کہ اے اللہ، امام صاحب نے دعا کی، غور سے سنیے گا، اے اللہ اچھی نوکری تو دلا دے لیکن تنخواہ اور سیلری اتنی ہی رہے جتنی میری ہے. اور امام صاحب کیسی دعا کر رہے ہیں آپ؟ یعنی جتنی میری ہے اتنی ہی سیلری رہے تو یہ کیسے ہمارا گھر چلے گا؟ واہ رے واہ متولی صاحب، آپ کا گھر نہیں چل سکتا تو ہمارا کہاں سے چلے گا؟ واہ واہ. سمجھ میں آ رہی ہے اردو؟